ایک علمی بات آ رہی ہے. ما جئت بہ سے مراد کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا. وہ قانونی مومن تو ہو سکتا ہے، مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی مومن بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں. اب میں لایا ہوں، کیا لایا ہوں؟ پہلی چیز جو آپ لائے ہیں وہ قرآن ہے، جو لفظ بلفظ محفوظ ہے. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ما دفتین، اگر آج کل ہمارا جو قرآن مجید ہوتا ہے جلد میں ہوتا ہے تو ایک جلد کا یہ، ایک جلد دفتین ان کو کہتے ہیں. یہ ما بین دفتین جو ہے قرآن جمع کیا گیا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں، پہلے نہیں تھا. تو باہر اب یہ ما دفتین وہ بسم اللہ سے لے کر اور ناس کے آخری سین تک، بسم اللہ کی بے سے بائے، بسم اللہ سے الناس کی سین تک، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ لازم ہے، قطعی ہے، اس کی پیروی، اس کے احکام کو ماننا لازم ہے. البتہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہل علم کا ایک معاملہ، ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر کبھی بات ایک حقیقی ہوتی ہے، کبھی مجازن ہوتی ہے، کبھی تمثیلاً ہوتی ہے، کبھی خاص ہوتی ہے، کبھی عام ہوتی ہے. اور اس میں یہ بات جان لیجئے، ایک مسئلہ ہے بہت اہم کہ قرآن مجید کے خاص کو عام کرنا یا عام کو خاص کرنا، یہ حضور کو اس کا حق حاصل تھا سنت سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور میں جو سزا آئی ہے جو زنا کی 100 کوڑے، وہ عام ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مرد اور عورت، کوئی بھی ہو، لہذا اس کو عام رکھیں گے تو تمام انسان. لیکن حضور نے خاص کر دیا، یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے یہ سزا کوڑے، شادی شدہ کے لیے رجم ہے جو سنت سے ثابت. تو گویا کہ عام کو خاص کر دیا، یا خاص کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا، توسیع کر دی. قرآن نے کہا کہ تم پر 2 بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حضور نے توسیع فرما دی. یعنی یہاں پر خاص کو عام کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ پھوپھی بھتیجی کا بھی یہی حکم ہے اور خالہ بھانجی کا بھی یہی حکم ہے، دونوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے. تیسری بات قرآن میں یہ ہے ناسخ و منسوخ. ایک حکم پہلے نہیں آیا ہے، بعد میں آ گیا، یا ایک حکم پہلے آیا بعد میں تبدیل ہو گیا. جیسے کہ شراب کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ اٹھا اتنا میرے خلاف، وہ بات کیا تھی کہ شراب کی تدریجاً حرمت ہوئی ہے، جب تک آخری حکم نہیں آیا اس وقت تک لوگ پی رہے تھے، اس لیے کہ وہ حرام تو ابھی ہوئی نہیں تھی. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ناسخ و منسوخ کا معاملہ بھی. تو گویا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید سے ہر شخص جو اس کے لیے یہ علوم جو ضروری ہیں، عربی زبان کا فہم ضروری ہے، اس کو حاصل کرے، گرامر کا فہم ضروری ہے، اس کو حاصل کرے. اور یہ کہ بہرحال اپنی رائے سے نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ اس میں کیا ہمارے سلف نے کیا آراء قائم کی ہیں، کیا انہوں نے مختلف آراء دی ہیں، کیا دلائل دیے ہیں. لہذا یہ ایسا سپاٹ معاملہ نہیں ہے. ایک اعتبار سے تو ہے کہ ایک ایک حرف حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں.